الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام آقا نامدار تاجدار ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ کے لیے، آپ کی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان نثار صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی لاتعداد انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آمین ثم آمین۔ انتہائی معزز و محترم، محتشم، عالی وقار، عالی مرتبت خواتین و حضرات، اور پوری دنیا سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہمارے دینی اور اسلامی بہن بھائی، ہمارے محبین، مخلصین، معتقدین، متوسلین، مریدین، سالکین، جہاں جہاں تک بھی دنیا کے آخری کناروں تک ہمیں سن رہے ہیں، ان سب کو پیر ابو نعمان رضوی سیفی کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ جہاں جہاں بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خوشیاں عطا فرمائے، نظر بد سے اللہ محفوظ فرمائے، حاسدین کے حسد سے اور شریر لوگوں کے شر سے اللہ رب العزت اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر بری گھڑی سے، بری آزمائش سے، برے وقت سے، برے امتحان سے آپ سب کو اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ ایک بار مشکل ترین وقت میں آپ یہ عمل کر لیں جو آج عمل آپ کو بتانے لگا ہوں، ایک مرتبہ یہ عمل کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ والرحمن ہر بند دروازہ جو آپ کے لیے کر دیا گیا ہے وہ بند دروازہ کھل جائے گا۔ قسمت کا بند دروازہ ہے، کھل جائے گا۔ نصیبوں کا بند دروازہ کھل جائے گا۔ مقدروں کا بند دروازہ کھل جائے گا۔ وہ بند دروازے جو نظر نہیں آتے، کیونکہ دیکھنے کے لیے بھی تو نگاہ چاہیے نا، ہر ایک کو نظر نہیں آتا، دیکھنے کے لیے بھی نگاہ چاہیے۔ یہ جس کے ساتھ ہوتی ہے وہی جانتا ہے، جس کے اوپر بیت رہی ہوتی ہے اس تکلیف کو وہی سمجھ سکتا ہے، دوسرا اس کی تکلیف کو سمجھ نہیں سکتا کہ اس انسان کے اوپر کیا بیت رہی ہے۔ تو جس کے اوپر جو تکلیف بیت رہی ہوتی ہے اس کو وہی جج کر سکتا ہے، دوسرے محض اس کا مذاق اڑا سکتے ہیں، طنز کر سکتے ہیں، واویلا کر سکتے ہیں، باتیں کر سکتے ہیں، اور اس کی باتوں کا ٹھٹھا اور مذاق کر سکتے ہیں، اس کی کیفیات کا اور اس کے معاملات کا۔ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ برا وقت کسی کے اوپر بھی آ سکتا ہے، آزمائش کا وقت کسی کے اوپر بھی آ سکتا ہے، یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، چاہے کوئی نیک ہو، بد ہو، اچھا ہو، برا ہو۔ اللہ کے ہاں کسی کو پتا نہیں کون کتنا تقوی والا ہے، کون متقی ہے، کون پرہیزگار ہے، کون اللہ کو پسند ہے۔ کہتے ہیں نا کہ نہ جانے کون سا چہرہ کس کا محبوب ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سا چہرہ محبوب؟ اگر وہ کسی کو پسند کرنے پہ آتا ہے تو بنی اسرائیل کا وہ شخص جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری، فسق و فجور میں گزاری، اور فوت ہو گیا، لوگوں نے اس کو بہت بڑا گنہگار سمجھ کے اور بد کردار سمجھ کے اس کو کوڑے کے ڈھیر پہ اس کے لاش کو پھینک دیا کہ یہ اس لائق بھی نہیں کہ اس کو غسل کفن دفن کیا جائے۔ اس کا
اس وقت کے پیغمبر اور اس وقت کے نبی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو وحی ہوتی ہے، اے میرے پیارے کلیم، فلاں بندہ ہے، آپ کا امتی ہے، جائیے اور اس بندے کی لاش کو لوگوں نے کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیا ہے، اس کی لاش کو اٹھائیے، غسل دیجئے اور اپنی شریعت کے مطابق اس کا غسل کفن دفن کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام وہاں پر جاتے ہیں تو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر آئے ہیں، تو یا نبی اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ حکم الہی ہے، امر الہی ہے، اذن الہی ہے، اذن الہی ہے کہ میں اس کی لاش کو غسل دوں اور اس کا کفن دفن کا اہتمام کروں، اس کی تجہیز و تکفین و تدفین کا اہتمام کیا جائے۔ لوگ عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ یہ بندہ تو بہت گناہگار تھا، اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں تھا، اس کا کردار ٹھیک نہیں تھا، یہ تو اس طرح تھا، اس طرح تھا، لوگ اس کی باتیں کرنے لگے۔ اللہ کے نبی نے رب کے دربار میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ خداوند متعال نے فرمایا، اے میرے نبی موسیٰ علیہ السلام، اے میرے نبی پیغمبر، اے میرے نبی موسیٰ کلیم اللہ، پیارے کلیم، بات یہ ہے کہ آپ کے اوپر جو میں نے کتاب آپ کو دی، جو آپ کو کتاب عطا فرمائی، تورات کے اندر میرے پیارے نبی، میرے حبیب، میرے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی، آپ کو عطا کی جانے والی کتاب تورات کے اندر ایک صفحے کے اوپر، اس کی ایک تختی کے اوپر آپ کے سمتی نے پڑھا۔ ایک دن یہ تورات کھول کے اس کی تلاوت کر رہا تھا، اسے پڑھ رہا تھا، اس نے آخری پیغمبر آخر الزمان کا، نبی آخر الزمان کا ذکر خیر پڑھا اور محبت سے اس نام کو پکڑا اور یوں چوم لیا۔ سبحان اللہ۔ مجھے اس کی وہ ادا پسند آ گئی، اس نے میرے آخری پیغمبر، میرے آخری نبی، کون آخری نبی؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، میرے اور آپ کے پیارے نبی، میرے اور آپ کے انہی کل کائنات کے پیارے نبی، عرش فرش والوں کے نبی، مشرق والوں کے نبی، مغرب والوں کے نبی، شمال والوں کے نبی، جنوب والوں کے نبی، زمین والوں کے نبی، آسمان والوں کے نبی، فرش والوں کے نبی، عرش والوں کے نبی، جبرائیل کے نبی، میکائیل کے نبی، اسرافیل کے نبی، اسرائیل کے نبی، کل کائنات کے ذرے ذرے کے نبی، نباتات کے نبی، جمادات کے نبی، حشرات کے نبی، کل کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی، نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب اس نے دیکھا، اس کی آنکھوں نے اس نام کی زیارت کی، اس نے اپنے ہونٹوں سے زبان سے پڑھا تو ساتھ اس کو بوسہ دیا، اس کی ادا ہمیں پسند آ، سبحان اللہ۔ نہ جانے کون سی ادا اس کو پسند آ جائے، کتے کو پانی پلانے والی وہ فاحشہ عورت کی یہ ادا پسند آ جائے، اللہ رب العزت اس کے لیے بخشش کا سامان پیدا فرما دے۔ راستے میں سے کوئی روڑا پتھر ہٹا دینے والا اس کو پسند آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بخشش کا سامان بنا دے۔ تو محترم ناظرین کرام، یہ اللہ کو پتا ہے کہ کون اللہ کا پیارا ہے، کون اللہ کی بارگاہ میں کتنا متقی ہے، اس لیے اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا گمان رکھا کریں، اچھا گمان رکھا کریں۔ اپنے مومن بدگمان نہیں ہوتا، مومن کی علامت ہے کہ وہ بدگمان نہیں ہوتا۔ تو جب چاروں اطراف سے دروازے بند ہو جائیں، جس کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ڈرامے کر رہے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جناب اپنی کیتیاں جو پھڑیا گیا، اور چڑیاں دی موت تے گواریاں دا حادثہ، تے کئی کہندے نے او کوئی اور گل نہ آئے تے او کہندے نے اندے اوتے رجت تاری ہو، اے دے اوتے کی ہو گئی ہے، بولو تو صحیح، رجت تاری، او ہر ایک دے اوتے رجت تاری ہو جاندی، نہیں نہیں نہیں، رجت تاری ہوتی ہے تو اس کا بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو پھر رجت تاری ہوتی ہے، ہمیں رجت تاری نہیں ہوتی۔
ہر چیز کی علامات ہیں، بخار ہے لیکن یہ بخار سردی سے ہوا ہے، گرمی سے ہوا ہے، نمونیا ہوا ہے، ملیریا ہوا ہے، ٹائیفائڈ ہوا ہے، کسی کے سر میں درد ہے، اس کو قبض اور گیس کی وجہ ہے، تبخیر کی وجہ ہے، سردی کی وجہ ہے، گرمی کی وجہ ہے، یا بلڈ پریشر اس کا ہائی ہوا ہے، کیوں اس کو سر درد ہے؟ تو ہر چیز کی کوئی مخصوص وجہ ہوتی ہے، یا یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو ایک ہی وجہ سے ایک ہی پڑیا باندھ باندھ کے دیتے جاؤ، چورن بیچتے جاؤ، پکیاں بیچتے جاؤ، ایسا نہیں۔ تو لہٰذا انسان کا تعلق اللہ سے جڑا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑا رہے۔ بعض اوقات اللہ کے پیارے بندوں کو بھی تکالیف آتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کو بھی تکالیف آتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت گزار بندوں کو جو دن رات سجدوں میں پڑے رہتے ہیں، لیکن اس کی حکمت ہوتی ہے، اللہ کے نیک بندوں کو تکالیف آتی ہیں تو ان کے درجات کو بلندی ملتی ہے۔ اور اگر گنہگار ہوں اللہ کے بندے، کیونکہ انسان خطا کار ہے، خطا کا پتلا ہے، معصوم کوئی نہیں ہے، خطا کا پتلا ہے ہم سے کئی خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں۔ معصوم اللہ کے نبی ہیں، تمام انبیاء معصوم ہیں، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام معصوموں کے سردار ہیں، تمام معصوموں کے امام ہیں، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار وہ ہیں محفوظ عن الخطا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسے پاک فرما رکھا ہے نا جس طرح پاک کرنے کا حق ہے، اللہ اکبر، جس طرح پاک فرمانے کا حق ہے، اللہ نے ان کو ایسے پاک فرما رکھا ہے۔ تو معصوم اللہ کے نبی ہیں، اور باقی کوئی معصوم اولیاء اللہ ہیں محفوظ عن الخطا، اللہ جن کو چاہے خطا سے محفوظ فرما دے، لیکن ہم جیسے گناہگار، خطا کار اور اسیاں کار تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم جیسے لوگوں کو کوئی بیماری آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو رب کائنات اس بیماری اور پریشانی کی وجہ سے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دیتے، سبحان اللہ، یعنی گناہوں کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی اللہ کے نیک بندے پر کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، کوئی بیماری آ جائے تو یہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر کوئی رجت طاری ہو گئی، بلکہ ان کے گناہوں کا کفارہ، ہمارے جیسے گناہگاروں کا گناہوں کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ اور نیک لوگوں کے اوپر کوئی مسئلہ بن جائے، بیماری کی صورت میں، پریشانی کی صورت میں، آزمائش کی صورت میں، امتحان کی صورت میں، کسی سختی کی صورت میں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو اور ان کی روحانی منازل کو اللہ بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اس بات کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی نمازی، نیک، تہجد گزار، اللہ کا مقبول اور پیارا بندہ بیمار نہیں ہو سکتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کتنا بیمار ہے، مشہور آپ کی بیماری ہے، حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام مشہور بیماری۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آپ سرکار کا ارشاد مبارک ہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہ السلام کو اتنی آزمائشوں، دکھوں، تکلیفوں اور مصیبتوں سے نہیں گزرنا پڑا جتنے مصائب، جتنی مصیبتیں، جتنی مشکلیں اور جتنی پریشانیاں اور غم ہم نے اپنی ذات پر جھیلے، اپنے آپ پر جھیلے ہیں۔ جتنے آقا علیہ السلام نے دکھ جھیلے ہیں اتنے 1.25 لاکھ انبیاء کرام پر دکھ نہیں آئے۔ اب 1.25 لاکھ انبیاء میں 1000 سال عمر بھی تھی، 900 سال عمر بھی تھی، 800 سال، 700 سال، 500 سال، 300 اور کتنی کتنی ان کے مشہور واقعات، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بھائی یہ بات چلتی چلتی اللہ کے پیاروں تک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو دیکھیں تو ہر ایک بات کا سب سے پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ آخر بات ہے کیا، آخر بات ہے کیا، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں ایک عجیب سا ٹرینڈ ہے کہ وہ چاہے کوئی کسی نے بات فنی سی کی ہو نا،
तमस्खुर उड़ाया हो किसी का, छिछोरापन किया हो, मस्खरी बात की हो, उसी बात पर ही सारे लोग हम उस पर लग जाते हैं और उसको एप्रिशिएट करते हैं, उसको व्यू देते हैं, उसको देखते हैं, दोस्तों को भेजते हैं। जैसे किसी के पास तमाशा लगा हो, सारे उसके ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर ज्यादा रश इकट्ठा हो गया है तो यहां पर कोई बहुत बड़ी आली वकार चीज कोई है। बाज़ औक़ात वहां कुछ भी नहीं होता। बुजुर्ग फरमाते हैं कि गलत सिमत जा रहे हो ना तो मजमे की बजाय सीधी सिमत चले जाओ, बेशक अकेले रह जाओ। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु व अलैहिस्सलाम, उनकी सुन्नत की पैरवी करते हुए सिराते मुस्तकीम को ना छोड़ो, सीधे रास्ते को ना छोड़ो, अपने किबले को ना छोड़ो, अपने सीधी साइड पे जाओ, चाहे सारी दुनिया का मजमा एक तरफ हो। इब्नुल वक्त ना बनो, इब्नुल वक्त ना बनो। कुछ लोग इब्नुल वक्त होते हैं, सुबह किसी के साथ, दोपहर को किसी के साथ, शाम को किसी के साथ। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आज बात कुछ है, दोपहर को कुछ है, शाम को कुछ है। कोई थीम नहीं अपना होता, कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता। नहीं, किसी का ना किसी के गम का मजाक उड़ा, ना किसी के रक्स पे तंज कर, ना किसी के गम का मजाक उड़ा, जिसे चाहे उसको नवाज देंगे दरे हबीब की बात से। तो आज जो मैं अमल आपको बता रहा हूं, रास्ते जिंदगी के बंद हो जाए, सारे रास्ते बंद हो जाए, कोई सहारा नजर ना आता हो, मुश्किलें ही मुश्किलें हों, मुसीबतें ही मुसीबतें हों, मुसीबतों ने और दुखों ने जान घेर ली हो, आपने परेशान नहीं होना। इतना यकीन होना चाहिए कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मुझे, और दुश्मनों की भीड़ चाल इतनी ज्यादा हो जाए कि चारों अतराफ से दुश्मन आप पर हमला आवर हों। इधर को मुंह करे दुश्मन, इधर को मुंह करे दुश्मन, इधर को देखें दुश्मन, पीछे को देखें दुश्मन, जाऊं किधर, जाएं तो जाएं कहां, हर तरफ दुश्मनों की भीड़ है। देखा जो तीर खा के कमीनगाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई, हर तरफ अपने, बिगाने तो बिगाने, अपने भी खफा मुझसे है, बिगाने भी न खुश, मैं ज़हरे हलाहल को कभी कह न सका कल। क्या करें, हर मुश्किल, हर मुसीबत ऐसे मगरमच्छ की तरह मुंह खोल के आ रही है, आगे बढ़ रही है। दुखों मुसीबतों का काला नाग डसने को है। एक गमों परेशानियों का और दुश्मनों के जादू टोनों का, तंत्र मंत्र का वार अजधे की तरह, अंधे सांप की तरह आगे बढ़ी जा रहा। तो फिर ऐसे हालात के अंदर मैं आपको मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद फरमाया हुआ अमल आपको बताने लगा हूं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद फरमाया हुआ अमल, खुदा की कसम जो ये अमल कर लेता है, मेरे मुर्शदे मुबारक आफताब विलायत हुज्जतुल इस्लाम महबूब नजर हजरत इमाम खुरासानी मुबारक मुफस्सर कुरान शेखुल हदीस बरकतुल असर महबूब औलिया महबूबुल उलमा उस्ताजुल उलमा हजरत मुफ्ती सरकार डॉक्टर पीर मोहम्मद आबिद हुसैन रिजवी सैफी नव्वरल्लाह मरकदहू, आप इरशाद फरमाया करते थे कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद फरमाया हुआ अमल इतना ताकतवर है, इतना मजबूत है और इतना अजीम शान और तीर बहदफ है, हो भी क्यों ना ये फरमान मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आका अलैहिस्सलाम का वो फरमान, आका अलैहिस्सलाम की वो दुआए मुबारका
جس کو پڑھ لینے سے 70 مرتبہ روزانہ آپ پڑھ لیا کریں. کتنی مرتبہ؟ آپ کا دشمن ایک نہیں ہزاروں دشمن ہوں، سجے کھبے آگے پیچھے، ان دشمنوں کی سریاں کچل دی جائیں گی. خدا کی قسم وہ دشمن آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے. میں اس دعائے مبارکہ کا خود عامل ہوں، اور کتنے لوگ اس کے عامل ہیں، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس پر عامل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی حفاظت فرما رکھی. یہ دعائے مبارکہ اتنی طاقتور ہے، اتنے کمال کا یہ وظیفہ ہے، اتنے کمال کا یہ عمل ہے، جتنے مرضی مشکل ترین حالات آ جائیں، یہ دعائے مبارکہ پڑھنے والا کبھی دشمنوں کے چنگل میں پھنستا نہیں. اس کو پھنسانے والے خود پھنس جاتے ہیں، اس کو نقصان پہنچانے والے خود نقصان کھا جاتے ہیں. اس کی طرف میلی آنکھ دیکھنے والوں کی نگاہیں اللہ خود ان کی نگاہوں کا بدلہ لے لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کو اوندھے منہ واپس کر دیتا ہے، اور وہ اوندھے منہ زمین پر منہ کے بل گر جاتے ہیں. یہ عمل کیا ہے؟ بڑی خوبصورت دعا ہے، بڑا خوبصورت عمل ہے، بڑا خوبصورت وظیفہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. سکرین پر بھی آپ اس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. میں پھر پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے اور میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. 70 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، اور اس کے اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. 7 مرتبہ اول آخر درود پاک. 70 مرتبہ یہ دعائے مبارکہ پڑھنی ہے، اور پڑھ کر اپنے چاروں اطراف میں پھونک لگا دیں، یا پھر اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک لگا کے گھر سے نکلتے وقت آپ اپنے پورے بدن کا حصار کر لیں، اور اپنے گھر والوں کا بھی حصار کر دیں. سارے گھر میں پھونک دیں، چاروں اطراف میں، پورے گھر کے چاروں اطراف میں پھونک دیں. جو افراد گھر میں ہیں ان کو بالمشافہ پھونک دیں، اور جو گھر میں نہیں ہے، آفس چلے گئے، ڈیوٹی پہ چلے گئے، شاپ پہ چلے گئے، فیکٹری چلے گئے، کارخانے چلے گئے، اسکول چلے گئے، کالج یونیورسٹی، جہاں جہاں کاروبار پہ چلے گئے، آپ ان کو اپنے تصور میں رکھ کر ان کے اوپر بھی پھونک لگا دیں کہ اللہ پاک میں سب کو تیرے سپرد کرتا ہوں، تیری حفاظت میں دیتا ہوں، اے اللہ ہماری حفاظت فرما. اور اس حصار کو اور اس مضبوط ترین قلعے کو، آپ اس حصار کے قلعے کے اندر آ جائیں گے. دشمن کا ہر وار جو بھی آپ کی طرف سارے دن میں چلائے گا، آج آپ نے پڑھا 24 گھنٹے یہ حصار آپ کا پکا ہے. کل تک کوئی بھی آپ کے اوپر اس طرح کی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کرے گا، وہ موذی خود اپنی موت خود مر جائے گا. اس کا وار اس کے اوپر چلا جائے گا، اسی کا وار اسی کے اوپر پلٹ جائے گا. اس کی دشمن کی ہر چال ناکام، ہر وار ناکام، ظاہری باطنی دشمن ناکام اور نامراد ہو جائیں گے. اس عمل کی ساروں کو اجازت ہے. جو سن رہے ہیں اپنا کمنٹ میں آپ اپنا نام لکھ کے بھیجیں، اپنے شہر کا نام، اپنے ملک کا نام، اور ہو سکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک 99 ناموں میں سے کوئی ایک اسم اللہ کا لکھ کے صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ کمنٹ میں بھیجیں. اور اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، فارورڈ کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچتا رہے. کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا.